ایک ڈاکومنٹ آ گیا ہے کہ کس طرح سے پورے پاکستان میں ان لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہے الیکشن کے نتائج کے اندر، اور ان کو سزا ملنی چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ 4 دن کی حکومت ہے، آپ نے پہلے والے حکمرانوں کو بھی انجام دیکھ لیں، وہ کہاں گئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کدھر چلے گئے، کوئی پوچھتا ہے ان کو؟ جس طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، آگے بہت بڑی کھائی ہے۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہ سب سے بڑا سانحہ تھا جو 9 فروری کو ہوا ادھر۔ یہ پاکستان کے عوام پر حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان کے عوام اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ نے ملک کو لوٹا ہے، ان کی ساری اب تاریخ پڑھ لیں، انہوں نے کیا کیا ہے۔ اسٹریٹجی پڑھنے والے لوگ، پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس کرنا حماقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام دنیا کے اندر، مہذب دنیا کے اندر، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلائے جاتے ہیں، اور اگر کہیں بھی قانون کو اس کا تقدس نہ ملے اور پاؤں تلے روندا جائے تو یہ مقدمہ بنتا ہے ہر مرج کا، استبداد کا، اور لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے اندر ایک جو بنیادی حق ہے پاکستان میں بسنے والے شہریوں کا، وہ حق انتخاب ہے، حق رائے دہی ہے، اور حق رائے دہی کو کے حوالے سے پھر الیکشن ایکٹ کے اندر 2017 میں لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو ودن 14 ڈیز آپ کو فارم 45، 46، 47، 48، 49 پبلش کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم الیکشن تھا، جس میں عوام نے یہ بتلا دیا کہ بھئی ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارے نمائندے کون ہونے چاہیے، کن لوگوں کو ہم پر جو ہے وہ حکومت کرنی چاہیے آئین کے مطابق۔ تو 8 کو الیکشن ہوا، اور پھر 9 کو اس میں چینجنگ بہت زیادہ کی گئی رات 12 بجے کے بعد، اور پھر چینجنگ ایسی کی گئی کہ لگتا ہے کہ خود الیکشن کمیشن بھی شرمندہ ہے انہیں وہ پبلش کرنے پر، فارم جو ہے 47، 45، 6، 7، 8، 9 جو ہے فارم، بالکل فارم 45، تو فارم 47 ہی بہت عام ہے، فارم 48، 49 بھی۔ تو ہم نے جب انہوں نے پبلش نہیں کیا تو ہم نے ان کو لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ کیوں نہیں اس کو پبلش کر رہے؟ تو انہوں نے پھر 7 دن تک کوئی جواب نہیں دیا ہمیں۔ پھر ہم ہائی کورٹ میں آ گئے، کل ہائی کورٹ نے نوٹس کیا تھا، جو اعتراضات ہیں وہ ختم کیے تھے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ کل فارم 45 جو ہے وہ پبلش ہوا ہے اور آیا ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ کیسا وہ بے ڈنگا سا تھا کہ ان کو ریموو کرنا پڑ گیا۔ اور لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ جنہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے، لگتا ہے ان میں یا عقل نہیں تھی یا انہوں نے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بتلایا کہ جی بھی ہم اس چیز میں شریک نہیں ہیں، ہم سے زبردستی کرایا جا رہا ہے یہ، اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک حادثے کی طرح کا واقعہ ہے جو کل ہوا ہے۔ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، کس نے ٹیمپرنگ کی، کیوں کی، کس نے کرائی، ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ایک آئین کے خلاف، قانون کے خلاف ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا تھا، جو کل برملا ہو گیا پاکستان کے عوام کے سامنے آ کر، پھر دیکھیں اس کو ریموو کیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں بے سابقہ ہے ایسے ہونا۔ تو ہم پھر آج کورٹ نے بلایا تھا، ہم آج کورٹ میں آئے، انہوں نے ہماری کیا اسے کہتے ہیں کہ اپلیکیشن کو، درخواست کو قبول کیا ہے، اور نیکسٹ کال لسٹ میں ڈال دیا ہے، ڈیٹس کی یہ بتلا دیں گے کہ کون سی تاریخ کو یہ لگے گا۔ میرے خیال میں جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، پاکستان کے ٹیکس، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لیتے ہیں، ان کی قانونی ذمہ داری وہ انجام نہیں دے رہے۔ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، الیکشن کمشنر ہیں، ماشاءاللہ پرانے بیوروکریٹ بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ چیزوں کو نہ جانتے ہوں، وہ جانتے ہیں کہ قانون کیا ہوتا ہے، قانون کی اہمیت کیا ہوتی ہے، قانون کو وائلیٹ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ چیز ان کے گلے سے نہیں نکل سکے گی، اب ان کے گلے میں ایسی پڑی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو، سب کو، بچے کو اب ان کے پاس کیا اسے کہتے ہیں کہ سند آ گئی ہے، ایک ڈاکومنٹ آ گیا ہے کہ کس طرح سے پورے پاکستان میں ان لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہے الیکشن کے نتائج کے اندر، اور ان کو سزا ملنی چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو مثال بنا دینا چاہیے دوسروں کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اور پاکستان کے عوام کبھی بھی نہیں پیچھے چھوڑیں گے اس کا، جو یہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، اور لوگوں کے ہار چکے ہیں 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو جنہیں جتوایا گیا ہے، انہیں خود بھی شرم آنی چاہیے، انہیں خود اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر آپ عوام کی جو دی کرسی ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ نہ یہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ شرعی ہے، آپ غاصب ہیں،
شرم آنی چاہیے. جو بھی حکومت عوام کے مینڈیٹ کے بغیر آئے گی وہ نہ عوام کی حکومت ہوگی، نہ ڈیلیور کر سکے گی، نہ دنیا میں کچھ پر اعتماد کرے گا. لہٰذا واپسی کا راستہ تلاش کرو، واپس آؤ. اگر واپس نہیں آئیں گے تو مزید دلدل میں دستے چلے جائیں گے. توبہ کرو، واپس آؤ، اور جس کا حق ہے وہ اس کو دو. کسی کا حق لوٹ کر حق پامال کر کے آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. آپ خدا کی نگاہ میں بھی گر جاتے ہیں، اس کے ملائکہ کی نگاہ میں گر جاتے ہیں، تمام شریف، نجیب، کریم اور قانون پسند انسانوں کی نگاہ میں گر جاتے ہیں. جن کے حق میں اپنے ڈاکہ ڈالا گر جاتے ہیں، بچوں کی نگاہ میں گر گئے ہیں. آج تو بچہ جان رہا ہے، تو آپ کیسے پر مسلط رہ سکو گے؟ حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں پر ہوتی ہے. حکومت دلوں پر حکومت وہ ہوتی ہے جو عوام کی طرف سے ہوتی ہے، عوام ساتھ دیتے ہیں. یہ دلوں پر حکومت نہیں ہے، یہ زبردستی سرا پر مسلط ہونے کی کوشش ہے. اور یہ فرعونیت ہوتی ہے جو زبردستی مسلط ہوتے ہیں، نمرودیت ہوتی ہے، یزیدیت ہوتی ہے. جو زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انجام دیکھ لیں، یزید کا، نمرود کا، فرعون کا، دنیا کے طاقتور بادشاہوں کا، جو زبردستی مسلط ہو کے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق پامال کرتے ہیں. اس طرح سے کبھی بھی آپ منظر کو نہیں پا سکو گے سوائے رسوائی کے. اور یہ 4 دن کی حکومت ہے. آپ نے پہلے والے حکمرانوں کو بھی انجام دیکھ لیں، وہ کہاں گئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کدھر چلے گئے، کوئی پوچھتا ہے ان کو؟ 4 دن کی حکومت ہے. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. جب حکومت سے نکلو گے عوام کے سامنے بھی نہیں جا سکو گے اور خدا کے سامنے بھی شرمندہ ہوگو. لہٰذا میں نصیحت کرتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جو قرآن کی بھی تعلیمات ہیں، دین کی بھی ہیں، اور ہر باضمیر انسان یہ کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح کی غلط چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر آپ ڈٹے رہیں گے گزشتہ 35، 40، 60، 70، 75 سال کی طرح، تو پھر یہ دور وہ دور نہیں ہے، ایک نیا دور ہے. ایک نیا دور ہے. عوام تک اطلاعات پہنچ جاتی ہیں. آپ جتنا بھی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں نہیں ہوتی. آپ نے دیکھے 8 مئی کے سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا آپ نے، ساری 8 فروری سے پہلے آپ کامیاب ہوئے، ناکام ہو گئے، اور ایک اور شکست کھا گئی آپ نے، کھا لی، اور پھر آئندہ بھی شکست کھائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں، آؤ واپس آئیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بہتر کرنے کی طرف جائیں، جس کا حق ہے اس کو دیں اور ملک کو صحیح پٹری پر ڈالیں. وگرنہ جس طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، آگے بہت بڑی کھائی ہے، دلدل ہے، جس میں آپ نے اس کو گرایا بھی ہوا ہے اور مزید گراؤ گے. پاکستان سے محبت کا تقاضا، آئین اور کی سربلندی اور قانون کی گمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ واپس آؤ اور جو جس کا حق ہے اس کو دو. اور ہمارے جو کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اتنا بڑا پاکستان میں ایک المیہ اور ثانیہ ہوا ہے. پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہ سب سے بڑا ثانیہ تھا جو 9 فروری کو ہوا ادھر، جس میں انہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. اس کی طرف آؤ اور پاکستان کو بچاؤ، وگرنہ جو بھی ان کا ساتھ دے گا وہ پاکستان کی تباہی میں برابر کا شریک ہوگا. اچھا علامہ صاحب، یہ کل جو ہے وہ ریزلٹ شیٹ باقی سیاسی پارٹیوں کو بانٹ دی، تو اس سے جو ہے وہ صدارتی انتخاب بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو کیا اس چیز کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار تھے؟ دیکھیے، پاکستان میں کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک بنا دیا گیا ہے، یقین کے لوگوں میں تو اطمینان ہے بہت زیادہ. تو یہ جو ہوا ہے آپ دیکھ رہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کی 2-3 سیٹیں ہیں، اس کو 10 مل گئی ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک گھر پر آپ قبضہ کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، سب کچھ چھین لیں، پھر گھر والے سے کہ بھی تم بھی آ جاؤ، چلو مل جل کے رہتے ہیں یہاں پر. ایسے نہیں ہوتا. کس دنیا میں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں کیا پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو آدمی آپ کا عوام کا حق کے رائے دے، جو اس کو بلڈوز کر کے لوٹ کے ٹیمپرنگ، آپ دیکھ لیے اپنے فارم 45 میں کیا ہوا ہے؟ پنجاب کا کیوں نہیں اٹھا کے پرے پھینکا ہے؟ کتنی ٹیمپرنگ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا فراڈ کرنے کے بعد اب ایک بہت بڑا جو فراڈیا وہ کہے کہ جی آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، مل کے بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں کہ ہم نے 5 سال یہ جگہ نہیں چھوڑنی؟ ایسے نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام پر حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. پاکستان کے عوام اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں پاکستان میں کہ کیا پاکستان کے عوام ان لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس حالت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب ریفرینڈم کرا لیں پاکستان میں. پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے اس چیز کو، اس لیے کہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. ان کی ساری اب تاریخ پڑھ لیں، انہوں نے کیا کیا ہے، جوڑ توڑ. کسی نے کہا کہ فلاں مفاہمت کا بادشاہ، اس نے کہا نہیں، وہ مفادات کا بادشاہ ہے. تو مفادات کے بادشاہوں کے ساتھ وہ بیٹھیں گے جن کے مفادات ہوں گے دنیا کے، اور لوٹ مار کے. جن کے مفادات نہیں، جو وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اہل وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو باوقار ملک بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں ہیں.
یہ وہ لوگ جواب دے ہیں جنہوں نے ایک چلتی حکومت اسٹیبل گورنمنٹ کو گرایا، جس نے کرونا کے جو 2 سال کرونا کے تھے اس میں بہترین مینجمنٹ کی، اور پھر اس کو گرانے کے بعد پی ڈی ایم کے حوالے کیا، پی ڈی ایم 2 لے کے آگے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، یہ فیلئر کو ری انفورس کیا جاتا ہے۔ اسٹریٹجی پڑھنے والے لوگ، پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس کرنا حماقت ہے، ناکامی ہے اس کا مقدر۔ پھر دیکھیں گے ناکام ہوں گے۔ میرے خیال میں واپس آنا چاہیے آئین کی حکمرانی کی طرف، آئین کی عملداری کی سربلندی کی طرف، قانون کی حکمرانی کی طرف واپس آئیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا، وگرنہ نہیں بڑھے گا۔ اور عوام کی رائے کو، جو ان کا مقام ہے، وہ احترام دینا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ عوام مجموعی طور پر غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ مشکل ہو رہا ہے سوال کرنا کیونکہ آپ لوگوں کا اتحاد ہے، اور جس دن پریس کانفرنس ہوئی تھی اس دن بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ اس دن بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ اگر آپ کی پارٹی میں آزاد رہنما شریک ہوتے تو آج یہ وقت نہ ہوتا اور مخصوص نشستیں مل چکی ہوتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ فیصلہ نہ ہو پایا جس سے اب کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت شاید اس طرح کی صورتحال یقین نہیں تھا اس طرح کا نا، اور میرے خیال میں آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان میں واقعاً آئین کی عملداری ہوتی، ایک چیز، ایک لکونہ آ گیا تھا، اس کی عوام کے مفاد میں، ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں بنیاد ہے نا، ان کے مفادات میں، مفاد کو سب میں فیصلہ کیا جاتا، اور انہی کو، جن کو انہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، انہی کو اس پہ چیز ملنی چاہیے تھی۔ یہ میرے خیال میں خلاف قانون ہے، خلاف دستور ہے، اور پاکستان کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور یہ آج یا کل ان کو واپس دینا پڑے گا۔ بہت سی باتیں بعد میں پتہ چلتی ہیں، پہلے نہیں پتہ چلتی۔ شکریہ جی۔